یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ۔ یہاں پر غور کیجئے، پہلے اپنی جان آئی ہے، اور یہ ہے بہت صحیح انداز۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو، اس لیے کہ یہ بات بظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، میں بچ جاؤں، میں چھوٹ جاؤں، باقی سب جہنم میں جھونک دیے جائیں، جھونک دیے جائیں۔ چاہے میرے اولاد کو جھونک دو، میرے والدین کو جھونک دو، میرے بہنوں بھائیوں کو جھونک دو، میری بیوی کو، یا بیوی کہے گی شوہر کو جھونک دو، مجھے کسی طریقے سے بچا لو۔ قرآن مجید کی تو نص صریح ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اسی طریقے سے وہ جو سورہ معارج میں فرمایا گیا کہ یہ انسان تو چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، اور ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی، یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھونک دے، کسی طرح مجھے بچا لے۔ یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے، یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے۔ باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتی ہے، والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ کیسے گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کیسی عاجزی کے ساتھ، کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیسے گڑ گڑا لیکن نہیں ماننے لائق شخص۔ تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف، جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تبیین ہے، وضاحت ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ بار بار کہیں، لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے، اصل اختیار ہے اپنا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے، اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے قوا انفسکم آیا، بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ تو تمہارے اوپر، یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے، اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے، البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو، تو اہلیکم، اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے۔ اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنی قوم، اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی، اپنے قریب کی، اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اے صفیہ، محمد کی، اللہ کے رسول کی پھپھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ ترغیب، یہ تلقین
تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔